سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو پاکستان میں دین ہے وہ تجارت بن چکا ہے۔ چلیں، میرے پروگرام آپ دیکھتے ہیں، اکا دکا لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یہ طاہر القادری صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ سنتے ہیں پہلے۔ جی سر۔ مولوی پیسے لیے بغیر تقریر کرنے کو تیار نہیں، دین کا علم دینے کو تیار نہیں، الا ماشاء اللہ۔ کوئی کسی کو بلا لے، پہلے تو جاتے تھے تو اس وقت خدمت لیتے تھے، اب ریٹ طے کرتے ہیں ایکٹروں کی طرح، ناچ گانے والوں کی طرح ریٹ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں آپ کو ذاتی مشاہدہ بتا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، میں انڈیا میں تھا، نام نہیں لوں گا کسی۔ اچھا، نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے طاہر القادری صاحب۔ یہ اکثر میں اپنے پروگراموں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو اسلام ہے خاص کر پاکستان میں، اس کی تجارت ہو رہی ہے۔ علماء جو ہیں ان کی تقریریں آپ جب سنتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اور جب ان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کسی کو کیا بتائیں گے۔ جب آپ کی قیمت لگنی شروع ہو جائے کسی چیز کی بھی تو وہاں پہ پھر میرا خیال جو مقصد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے صحافی ہیں، ان کی قیمت لگتی ہے، اور جیسے ہی ان کی قیمت بڑھتی ہے، گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے، ان کے بیانات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے، پچھلے دنوں میں نے باقاعدہ طور پر آپ کو بتایا تھا کہ یہ تحریک لبیک والے ہیں، 13 کروڑ روپے انہوں نے لیے اور گاڑی لی، پلاٹ لیے، پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ لیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور جو لوگ استعمال ہوتے ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں، ان میں اتنی عقل، اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے، کیونکہ سب کچھ آپ نے مولوی کے اوپر چھوڑ دیا۔ آپ کو علماء نے یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ ہماری خدمت کرنے سے، ہمارے آگے پیچھے پھرنے سے آپ نے اس دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزارنی ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں کیسے۔ پہلے دنیا کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ مولوی صاحب نے فتویٰ دینا آپ کو اور آپ کا بیڑا گرک کرنا ہے۔ یہاں پہ جو آپ سب کو آج کے حالات پاکستان کے نظر آ رہے ہیں، اس میں یہ جو جھوٹے کیس ڈالے جاتے ہیں، جو توہین اسلام، توہین مذہب، توہین رسالت کے، اس میں بحث یہ نہیں ہے کہ یہ قوانین غلط ہیں یا ٹھیک ہے، اس پر بحث نہیں ہو رہی، مگر ان مولویوں کو پیسہ دیا گیا۔ اور بعض بلا کیا ہے اس میں کہ جن لوگوں کو غلط آپ نے جیل میں بند کیا، جن کے اوپر جھوٹے کیس ڈالے ہیں، اور ان کو اسلام کا اتنا علم بھی نہیں تھا، آپ نے پیسوں کے لیے، جس طرح مولوی آپ پیسوں کے لیے میدان میں اس وقت اکٹھے ہوتے جا رہے، تو کیس یہ تھا کہ یہ جھوٹے کیس کیوں بنے۔ یہ کیس نہیں ہے کہ 295 298 جو ہے قوانین میں موجود غلط ہے یہ ٹھیک ہے، یہ بحث ہے ہی نہیں۔ لیکن کیونکہ ان کو مولوی کو اب پیسہ دیا گیا، اور مولوی نے یہ گیم ڈالنی ہے صرف کہ کیس کو دوسری طرف لے کے جانا۔ یہ ہمارے علماء کی حالت ہو چکی ہے، اور علماء نے اب ان لوگوں کو استعمال کرنا ہے جن کو بتایا ہوا ہے کہ مولوی کے بغیر نہ آپ اس دنیا میں صحیح سکون لے سکتے ہیں، آخرت میں بھی مولوی کی سواری سے آپ نے جنت میں جانا، خود مولوی چاہے جہنم میں چلا جائے۔ ایسا دماغ پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، ایسے جنت کے باغات، حوریں، 70 حوریں، اس کے نظارے دکھائے گئے ہیں کہ وہ لوگ پھر اگر ان پہ غربت آتی ہے تو کہتے ہیں آپ کے لیے یہ دنیا امتحان ہے، صبر سے کام۔ اور پھر آپ سب کے علم میں کہ یہ لوگ جو ہیں علماء کی گاڑیوں کے آگے پیچھے کیسے بھاگتے دوڑتے، اور کروڑوں روپے کی انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی، سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے۔ کئی آپ نے آڈیو دیکھی ہوگی، بڑے بڑے علماء، نام میں بھی نہیں لیتا، کیا لینا نام، ان کی آڈیو لیک ہو جاتی تھی کہ پہلے میں اتنے پیسے لیتا تھا تقریر کے آنے کے، اب مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، اب میں اتنے لوں گا۔ ان علماء نے ایسا ایک خطرناک کھیل کھیلا ہوا ہے کہ اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے تو آپ پہ توہین اسلام، توہین رسالت، توہین مذہب لگا کے آپ کے اوپر کیس ڈال دیں۔ اور ایک اور ادارہ یہاں پہ ہے، اس کا بھی ہم نام نہیں لیتے، آپ سمجھ گئے،
وہ آپ کو دہشت گردی کے چکر میں گولی مار دیں، یہ بھی آپ کو اسی طرح استعمال کریں گے۔ اگر آپ استعمال نہیں ہوئے، آپ کے اوپر تو انہیں مذہب لگا دیں گے۔ بغیر پیسے کے یہ مولوی نہیں چاہتا، اور پیسے کے لیے مولوی کا ریٹ ہے، کسی کا زیادہ ہے، یہ اب مولوی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل صاف بتا دیتا ہوں۔ ایسے علماء کا کردار، لوگ مجھے کہتے ہیں جی علماء سو کو، علماء فلاں کو، لیکن چلو خود بھی کچھ کہہ لیا کرو، سب کچھ میں نہیں کہنا۔ تو مقصد یہ آپ کو بتانے کا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ دین بک چکا ہے، اور جو صحیح راستہ اس کی طرف کسی نے نہیں آنا، کیونکہ صحیح راستہ اگر بتا دیا، اب صحیح راستے پہ اگر آپ دیکھ لیں، یہاں پہ کوئی بڑا فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی موت کی بھی پروٹوکول کیسی ہوتی ہے؟ اگر حضرت عمر کی یا جو خلفات تھے اس وقت ان کی بات کریں تو ان کی زندگی کے مسالے یہ دیں گے، مگر ان کے اندر وہ نمونہ نظر نہیں آئے گا کسی کے اندر۔ اب ایسے ایسے بزرگان دین بھی گزری ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو نیا کپڑا نہ لگانا، کسی زندہ کے کام آ جائے گا۔ یہ آپ سب کو علم ہے، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں مہنگے سے مہنگے ان کے لباس، مہنگی سے مہنگی پروٹوکول، مہنگے سے مہنگے کھانے۔ میں آج دیکھ رہا تھا، غریب تھے لائنوں میں لگے ہوئے تھے یہی فلسطین میں، غزہ میں، اور دوسری طرف عرب تھے، وہ بکرے اور وہاں پہ کھابے شابے چال رہے تھے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں خود بھی کھانے وغیرہ کی ویڈیو کبھی بھی کم ہی اپلوڈ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے دنیا کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور پھر آپ نے دکھاوا کرنا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا اپنا کہاں پہ کھا رہا ہوں، تو ویسے بھی مناسب نہیں لگتا۔ کیسے لگ سکتا ہے کہ جب ایک طرف یہ ضروری نہیں مسلمان ہی ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ بیچارہ لائن میں لگا ہوا، اس کو کھانا نہیں مل رہا، اور آپ وہاں پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہے کہ یہاں پہ ہم کھابے شابے کھا رہے۔ کسی کو لگتا ہے کوئی اعتراض نہیں اس پہ میں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ علماء کی جو آپ دیکھیں صحتیں دیکھیں، ان کی صحتیں دیکھیں، اور اپنے بچوں کی صحتیں دیکھیں، اپنی صحت دیکھیں، شیشہ دیکھیں، ابھی دیکھیں جا کے جو ان علماء کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ ذرا آئینہ دیکھیں، ان کو اپنا چہرہ جو نظر آئے گا، پھر مولوی صاحب کی طرف دیکھیں، ان کا جو چہرہ نظر آئے گا، پھر فرق آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا وہ جیسے اشتہار آتا تھا صرف اور صابن کا۔ تو یہ جو دین کی فروغت ہے، اس میں اب بے گناہ لوگوں کو آپ نے جب تک بلی نہیں چڑھانا، جب تک ان کا بیڑا گرک نہیں کرنا، اس وقت تک آپ کی دکان نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کے پاس دین تو ہے نہیں، آپ کے پاس تو فتنہ اور فساد ہے، اور اس کے لیے آپ نے ہر وقت تیار رہنا، اس کے لیے آپ نے تیاری کرتے رہنا۔ پھر جھوٹ بولنا، کبھی کسی کی کتاب لے کے آ جانی ہے، پھر اس کا تشریح غلط کرنی ہے، پھر اتنا ٹوٹا نکال کے جو اس کا آگے نہ پیچھے نہ کوئی سال نہ سمجھ نہ پاؤں، وہ آپ نے لگا دینا کہ جناب یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا تھا، اور آگے پیچھے کیا لکھا وہ نہیں بتانا، اور ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے بلے 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 بلے، شاباش شاباش۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو دین آج کل پاکستان میں فروغ ہوتا ہے، میں کیوں اس میں اتنے پروگرام کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یار دیکھو، یہ وہ اسلام نہیں جو 1400 سال پہلے تھا۔ آج آپ کو جو اسلام بتایا جاتا ہے وہ گمراہ کر دیا گیا ہے۔ آج اپنی آپ حالت دیکھیں اس وقت کی، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ نے کس طرح زندگی گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری۔ آج کے دور میں تو تھوڑی سی کسی کو عزت مل جائے تو وہ ایک بندہ رکھ لیتا کہ چھتری لے کے میرے آگے پیچھے گھومتے رہو۔ چھتری جو ہے وہ خود نہیں پکڑ سکتا، اس کو خادم چاہیے وہاں پہ کہ آ کے چھتری پکڑے اور آگے پیچھے میرے چلے۔ جوتا وہ بھی خود نہیں پہنتے۔ یہ حالت ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں پہ دین فروش آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ اب طاہر قادری صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، بڑا لمبا تھا ان کا، میں نے کہا آپ کو میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے یہ سب کچھ۔ اور اسی وجہ سے دوسری طرف آپ دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ کو ختم نبوت کے مجاہد نظر آئیں گے، ہر جگہ پہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہیں گے ہم رات دن دین کی خدمت کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسے حالات نہیں ہیں پاکستان۔ دوسرے مسلمانوں کے بھی اتنے اچھے حالات نہیں۔
اگر یہ دین پہ چل رہے ہوتے تو آج پوری دنیا کی غلامی تو نہ کرتے. آج یہ ہر چیز کے محتاج ہے. اپنی حالت دیکھ لیں, کہیں سے زکوٰۃ صدقہ آ جائے, کہیں سے وہ قرضہ آ جائے تو بڑے خوش ہوتے, جشن مناتے. اپنی گورنمنٹ بھی دیکھ لیں نا وہاں. تو یہ پاکستان جو ہے اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ ڈھونڈیں جو آپ کو منزل پہ لے کے جائے. یہ دیکھیں, یہ علماء کی جو راستے ہیں یہ دین کی, یہ دنیا میں آپ دیکھ لیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بچیاں ہیں, وہ بھی یہ استعمال کرتے ہیں. ان کے فتوے چلتے ہیں, ان کا سسٹم چلتا ہے, ان کا نظام چلتا ہے, اور اس نظام کے لیے آئے دن بے گناہ لوگ جیلوں میں یا قتل کر دیے جاتے ہیں, جلا دیے جاتے ہیں, لوٹ لیے جاتے ہیں. تو یہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, سب سے بڑا نسور یہ دنیا میں اس وقت ہے. انہوں نے دین آپ کو بتایا ہی نہیں. یہ کینسر ہے, اور یہ آہستہ آہستہ آپ کی رگوں میں, یہ صرف اپنے تک نہیں ہے, یہ پھیلنے والا دوسرا, یہ دوسروں کے لیے بھی مصیبت بنا ہوا. اب یہ الفاظ جو ابھی آپ نے طاہر القادری صاحب کے سنے, میرے کہتا تو شاید آپ مانتے نا. اب آپ کے علماء بھی یہی باتیں کر رہے ہیں, اور ان کو بھی پتا کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. ناظرین, مقصد ہوتا ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے, سیدھا راستہ اختیار کرے, اپنے اندر شعور لانے کی کوشش کرے, عقل لائیں, سمجھ لائیں, نہ اپنی نسلیں برباد کریں, نہ اپنے آپ کو برباد کریں. چینل کو کریں سبسکرائب, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں.